اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ السلام علیکم یا علی مدد۔ میں اپنے خطبہ نمبر 1 کا آغاز کر رہی ہوں۔ یہ خطبہ تھوڑا لانگ ہوگا، اسی وجہ سے اس کے 2 پارٹس کر کے میں آپ سے شیئر کروں گی۔ تو چلیں آج کا پارٹ نمبر 1 سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس میں ابتدائے آخر نشین زمین و آسماں اور پیدائش آدم کا ذکر فرمایا ہے۔ تمام حمد اس کے لیے ہے جس کی مدح تک بولنے والوں کی رسائی نہیں، جس کی نعمتوں کو گننے والے گن نہیں سکتے۔ نہ کوشش کرنے والے اس کا حق ادا کر سکتے ہیں، نہ بلند پرواز ہمتیں اسے ہلا سکتی ہیں، نہ عقل و وہم کی گہرائیاں اس کی تہ تک پہنچ سکتی ہیں۔ اس کے سکمال ذات کی کوئی حد معین نہیں ہے، نہ اس کے لیے توصیل الفاظ ہیں، نہ اس کی ابتدا کے لیے کوئی وقت ہے جسے شمار میں لایا جا سکے، نہ اس کی کوئی مدت ہے جو کہیں پر ختم ہو جائے۔ اس نے مخلوقات کو اپنی قدرت سے پیدا کیا، اپنی رحمت سے ہواؤں کو چلایا، تھرتھراتی ہوئی زمین پر پہاڑوں کی شاخیں گاڑی۔ دین کی ابتدا اس کی معرفت ہے، کمال معرفت اس کی تصدیق ہے، کمال تصدیق توحید ہے، کمال توحید تنزیہ و اخلاص ہے، اور کمال تنزیہ و اخلاص یہ ہے کہ اس سے صنعتوں کی نفی کی جائے، کیونکہ ہر صفت شاہد ہے کہ وہ اپنے موصوف کی غیر ہے، اور ہر موصوف شاہد ہے کہ وہ صفت کے علاوہ کوئی چیز ہے۔ لہٰذا جس نے ذات الہی کے علاوہ صفات مانے، اس نے ذات کا ایک دوسرا ساتھی مان لیا، اور جس نے اس کی ذات کا کوئی اور ساتھی مانا، اس نے دوئی پیدا کی۔ جس نے دوئی پیدا کی اس کے لیے جز بنا ڈالا، اور جو اس کے لیے اجزاء کا قائل ہو وہ اس سے بے خبر رہا ہو، اور اس کی کتار میں لے آیا کہ جس نے یہ کہا وہ کسی چیز میں ہے، اس نے اسے کسی شے کے ضمن میں فرض کر لیا، اور جس نے یہ کہا کہ وہ کسی چیز پر ہے، اس نے کہیں اور جگہیں اس کی دوری سے خالی کر لیں۔ موجود ہے مگر عدم سے وجود میں نہیں آیا، وہ ہر شے کے ساتھ ہے، نہ جسمانی اتصال کی طرح وہ ہر چیز سے علیحدہ ہے، نہ جسمانی دوری کے طور پر وہ غافل ہے، لیکن حرکات و آلات کا محتاج نہیں۔ وہ اس وقت بھی دیکھنے والا تھا جبکہ مخلوقات میں کوئی چیز دکھائی دینے والی نہ تھی۔ وہ یگانہ ہے، اس کے لیے کیا اس کا کوئی ساتھی ہی نہیں ہے کہ جس سے وہ مانوس ہو اور وہ اسے کھو کر پریشان ہو جائے۔ اس نے پہلے خلق کو ایجاد کیا، بغیر کسی فکر کی جوانی کے اور بغیر کسی چیز کو اس کے وقت کے حوالے کیا۔ وہ بے جوڑ چیزوں میں توازن وہم آہنگی پیدا کی، ہر چیز کو جداگانہ طبیعت و مزاج کا حامل بنایا، اور طبیعتوں کے لیے مناسب صورتیں ضروری قرار دیں۔ وہ ان چیزوں کو ان کے وجود میں آنے سے پہلے جانتا تھا، ان کی خد و نخائت پر احاطہ کیے ہوئے تھا، وہ ان کے نفوس و اعضاء کو پہچانتا تھا۔ پھر یہ کہ اس نے کشادہ فضا، وسیع اطراف و کناف اور خلا کی وسعتیں خلق کی، اور ان میں ایسا پانی بہایا کہ جس کے دریائے مواج کی لہریں طوفانی اور بحرۂ ذخار کی موجیں تہ بتہ تھیں۔ اسے تیز اور تند آندھی کی پشت پر لاد دیا، پھر اسے پانی کے پلٹانے کا حکم دیا، اور اسے اس کے پابند رکھنے پر قابو دیا، اور اسے اس کی سرحد سے ملا دیا۔ اس کے نیچے ہوا دور تک پھیلی ہوئی تھی، اور اوپر پانی ٹھاٹھیں مار رہا تھا۔ پھر اللہ نے اس پانی کے اندر ایک ہوا خلق کی جس کا چلنا بانجھ بے شمار تھا، اور اس کے مرکز پر رکھا، اس کے جھونکے تیز کر دیے، اور اس نے چلنے کی جگہ دور دور از تک پھیلا دی۔ پھر اس ہوا کو معمور کیا کہ وہ پانی کے ذخیرے کو پھیر دے اور بغیر بے کراں کی موجوں کو اچھالے۔ اس ہوا نے پانی کو یوں مت دیا جس طرح دہی کے مشکیزے کو متھا جاتا ہے، اور اسے ڈھکیلتی ہوئی تیزی سے چلی، جس طرح خالی فضا میں چلتی ہے، اور پانی کے ابتدائی حصے پر اور ٹھہرے ہوئے کو چلتے ہوئے پانی پر پلٹانے لگی، یہاں کہ اس نے متلاطم پانی کی سطح بلند ہوئی، اور وہ تہ بتہ پانی جھاگ دینے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ جھاگ کھلی ہوا اور کشادہ فضا کی طرح اٹھائی، اور اس سے ساتواں آسمان پیدا کیے۔ نیچے والے آسمان کو رکی ہوئی موج کی طرح بنایا، اور اوپر والے آسمان کو محفوظ چھت اور بلند عمارت کی صورت میں اس طرح قائم کیا کہ
نہ ستونوں کے سہارے کی حاجت تھی، نہ بندھنوں سے جوڑنے کی ضرورت۔ پھر ان کو ستاروں کی سج دھج اور روشن تاروں کی چمک دمک سے آراستہ کیا، اور ان میں تو پاش چراغ اور جگمگانا چاند رما کیا، جو گھومنے والے فلک، چلتی پھرتی چھت اور جنبش کھانے والے لوح میں ہے۔ پھر خداوند عالم نے بلند آسمانوں کے درمیان شگاف پیدا کیے اور ان کی وسیعتوں کو طرح طرح کے فرشتوں سے بھر دیا۔ کچھ ان میں سر موجود ہیں جو رکوع نہیں کرتے، کچھ رکوع میں ہیں جو سیدھے نہیں ہوتے، کچھ صفیں باندھے ہوئے ہیں جو اپنی جگہ نہیں چھوڑتے، اور کچھ پاکیزگی بیان کر رہے ہیں جو اکتاتے نہیں۔ نہ ان کی آنکھوں میں نیند آتی ہے، نہ ان کی عقلوں میں بھول چوک پیدا ہوتی ہے، نہ ان کے بندنوں میں سستی و کاہلی آتی ہے، نہ ان کی پرنسیان کی غفلت طاری ہوتی ہے، نہ ان میں کچھ وحی الہی کے آمین اس کے دروازوں کے پاس ماں ہیں۔ کچھ وہ ہیں جن کے قدم زمین کی تہہ میں جمے ہوئے ہیں، اور ان کے پہلو اطراف عالم سے بھی آگے بڑھ گئے ہیں۔ ان کے شانے عرش کے پایوں سے مثل کھاتے ہیں، عرش کے سامنے ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہیں، اور اس کے نیچے اپنے پروں میں لپٹے ہوئے ہیں، مگر ان میں دوسری مخلوق میں عزت دینے کے حجاب اور قدرت کے پراسرار پردے حائل ہیں۔ وہ شکل و صورت کے ساتھ اپنے رب کا تصور نہیں کرتے، نہ اسے محل و مقام گھرا ہوا سمجھتے ہیں، نہ اشیاء و نظائر سے اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ پھر مولا جناب امیر علیہ مرتضیٰ علیہ السلام حضرت آدم کی تخلیق کے بارے میں کچھ یوں فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں فرمایا، مطلب مولا علی نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں فرمایا، پھر اللہ نے سخت و نرم اور شیریں و شورا زار زمین سے مٹی جمع کی، اسے پانی سے اتنا بھگویا کہ وہ صاف ہو کر نتھر گئی، اور تری سے اتنا گوندھا کہ اس میں لس پیدا ہو گیا، اس سے ایک ایسی صورت بنائی جس میں موڑ ہیں اور جوڑ اعضاء ہیں اور مختلف حصے، اسے یہاں تک سکھایا کہ وہ خود تھم سکتی، اور اتنا سخت کیا کہ وہ کھنکھنانے لگی۔ ایک وقت معین اور مدت معلوم تک اسے یوں ہی رہنے دیا، پھر اس میں رخ پھونکی تو وہ ایسے انسان کی صورت میں کھڑی ہو گئی جو قوائے ذہنی کو حرکت دینے والا، فکری حرکات سے تسرط کرنے والا، اعضاء و جوارح سے خدمت لینے والا، اور ہاتھ پیروں کو چلانے والا، اور ایسی شناخت کا مالک ہے جس سے حق و باطل میں تمیز کرنا ہے، اور مختلف مزوں، بوؤں، رنگوں اور جنسوں میں فرق پیدا کرتا ہے، خود نگار رنگ کی مٹی اور ملتی جلتی ہوئی موافق چیزوں اور مخالف ضدوں اور متضاد خطوں سے اس کا خمیر ہوا، یعنی گری سردی تیری خشکی کا پیکر ہے۔ پھر اللہ نے فرشتوں سے چاہا کہ وہ ان کی سونپی ہوئی وصیت ادا کریں اور اس کے پیمان وصیت کو پورا کریں جو سجدہ آدم کے حکم کو تسلیم کرنے اور اس کی بزرگی کے سامنے تواضع و فرتنی کے لیے تھا۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، اسے مصیبت نے گھیر لیا، بدبختی اس سے چھا گئی، آگ سے پیدا ہونے کی وجہ سے اپنے کو بزرگوں برتر سمجھا اور کھنکھناتی ہوئی مٹی کی مخلوق کو ذلیل کیا۔ اللہ نے اسے مہلت دی کہ وہ پورے طور پر غضب کا مستحق بن جائے اور بنی آدم کی آزمائش پایہ تکمیل تک جا پہنچے، وہ وعدہ پورا ہو جائے۔ چنانچہ اللہ نے اس سے کہا کہ تجھے وقت معین کے لیے دن تک کی مہلت ہے۔ پھر اللہ نے آدم کو ایسے گھر میں ٹھہرایا جہاں ان کی زندگی کو خوشگوار رکھا۔ انہیں شیطان اور اس کی عداوت سے بھی ہوشیار کر دیا، لیکن ان کے دشمن نے ان کے جنت میں ٹھہرنے اور نیکوکاریوں میں مل جل کر رہنے پر حسد کیا اور آخرکار انہیں فریب دے دیا۔ آدم نے یقین کو شک اور ارادے کے استحکام کو کمزوری کے ہاتھوں بیچ ڈالا، مسرت کو خوف سے بدل کیا اور فریب خود سردی کی وجہ سے ندامت اٹھائی۔ پھر اللہ نے آدم کے لیے توبہ کی گنجائش رکھی، انہیں رحمت کے کلمے سکھائے، جنت میں دوبارہ پہنچانے کا ان سے وعدہ کیا اور انہیں دار ابتلاء و محل افراش میں نسل میں اتار دیا۔ اللہ نے
اللہ سبحانہ نے ان کی اولاد سے انبیاء چنے، وہی پر ان سے عہد و پیمان لیا، تبلیغ رسالت کا انہیں امین بنایا، جبکہ اکثر لوگوں نے اللہ کا عہد بدل لیا۔ سو گائز، آج کی ویڈیو یہیں پہ میں اینڈ کروں گی، کیونکہ اس کا سیکنڈ پارٹ انشاءاللہ آپ سے کل شیئر کروں گی۔ پارٹ 1